ہمارے خاندان کی جو جدوجہد تھی تحریک آزادی میں مسلم لیگ کے ساتھ 1947 میں، اور اس کے بعد جو کشمیر وار ہوئی 1948 میں، اس میں قبائل کے ساتھ جو کردار تھا اس کے اوپر یہ مستند بہترین تاریخ ہے، جس کی قیادت ہم سب کا سلسلہ قادریہ ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں، اور ہمارے جو پیرخانہ ہے وہ سادات گیلانیہ ہیں۔ تو سید یوسف فیض اللہ الگیلانی جو بغداد شریف میں سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کے پوتے تھے، یعنی ان کی لڑی سے تھے، انہوں نے الائیڈ فورسز کے خلاف جہاد کیا، اور جس وقت فرینچ کے قبضے میں آیا ہے بغداد، تو سید یوسف فیض اللہ الگیلانی کے تصویر کے ساتھ ان کے پوسٹرز لگائے تھے فورسز نے ان کے سر کی قیمت کے ساتھ، اور پیر صاحب وہاں سے سید یوسف فیض اللہ الگیلانی وہ مائیگریٹ کیا انہوں نے بغداد سے، اور ہندوستان میں ہمارے گھرانے کو انہوں نے شرف بخشا میزبانی کا۔ پھر آپ وزیرستان میں تشریف لے گئے، اور وزیرستان میں بیت المجاہدین کے نام سے بہت ابھی تک بھی ان کا یہ وار آن ٹیرر سے پہلے تک ان کا وہاں پہ مقام اور درگاہ ان کی موجود تھی، اور مسلم لیگ کا پیر صاحب نے بڑا ساتھ دیا، کیونکہ 20s سے وہاں پہ رہ رہے تھے، تو 20 برس میں وزیرستان میں ان کا ایک بہت بڑا حلقہ اثر تھا، تو پیر صاحب نے ساتھ دیا اس کا۔ اور اس کے بعد جب کشمیر کی جنگ ہوئی، اس میں ماسود، وزیر، بٹنی، ان 3 قبائل کا جو لشکر تھا وزیرستان سے، وہ لشکر پیر افوانہ کہلاتا تھا۔ لشکر پیر افوانہ کے ساتھ انہوں نے جہاد کشمیر کیا۔ میرے سگے نانا، میری والدہ کے والد اس لشکر کے نائب امیر المجاہدین تھے، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ پیر صاحب کو، سید یوسف فیض اللہ الگیلانی کو، وار کمیٹی آف پاکستان نے آنریری لیفٹیننٹ کرنل کا اعزاز دیا ان کے اس لشکر کی خدمات میں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس بات کو سوائے گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر کی جو 5 سال بعد تقریبات ہوتی ہیں، ان میں ایک مختصر سا ریکگنیشن ہوتا ہے ان مجاہدین کے اعزاز میں جنہوں نے حصہ لیا تھا 1948، اس کے علاوہ پیر صاحب کا، ان کے ساتھ لوگوں کا کوئی ذکر کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی ایک تاریخ کا باب ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں یہ پھر بھی تاریخ ہے، آپ اس سے اختلاف کریں یہ پھر بھی تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ کو کسی جگہ پہ ریکوگنائز ہونا چاہیے۔ آپ اس پہ سوال اٹھائیں، آپ اس پہ تنقید کریں، مگر آپ اسے ریکوگنائز کریں۔ آپ یہ ضرور مانیں کہ یہ لوگ جو تھے، جو درگاہوں میں بیٹھے تھے، خانقاہوں میں بیٹھے تھے، وہ اپنی ملت سے غافل نہیں تھے، وہ اپنی قومی زندگی سے غافل نہیں تھے، وہ اپنے ملک کی دینی، معاشرتی، ملی، دفاعی زندگی سے کبھی بے خبر اور اجنبی ہو کر زندہ نہیں رہے۔ جہاں ضرورت پڑی ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے گئے ہیں، اور درجہ ایمان میں، ہمت میں، جد و جہد میں کسی سے کم نہیں تھے۔ یہاں اور بہت باتیں اسی مقالے کے تناظر میں امام شامل کی تحریک پہ ہو سکتی ہیں، وہ امیر عبد القادر الجزائری کی تحریک کے اوپر ہو سکتی ہیں۔ سلفی نقطہ نظر کے اسکالر ہیں امریکہ میں، انگریزی بولنے والے انہیں بہت سنتے ہیں، ڈاکٹر قادی یاسر، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت اپنا ویڈیو ویلاگ اس پہ کیا ہے امیر عبد القادر الجزائری پہ، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ وہ ضرور سنیں، ایک سلفی معتدل اسکالر کی زبان سے، کہ کیا کردار تھا ان صوفیاء کا افریقہ کے اندر فرینچ کالونائزیشن کے خلاف۔ انڈونیشیا کی جو ایک بہت ہی 400 سالہ طویل جدوجہد ہے ڈچ آکوپیشن کے خلاف، اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے صوفیہ کرام کا۔ تو جہاں بھی آپ جائیں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ بہرحال میں اس پہ بات کو سمیٹتا ہوں، اور ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کی گفتگو پہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایسے چھپے گوشے ہمارے سامنے پیش کیے جن سے کم از کم میں اپنے کم علمی کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا
کہ اتنا وسیع ذخیرہ کتب جو ہے وہ پشتو زبان کے اندر تصوف کے متعلق موجود تھا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ڈسکوری ہے، اور یہ ایک زبان کی خدمت ہے، علم کی ایک شاخ کی خدمت ہے، اور ایک بہت بڑی یہ عظیم خدمت ہے جو ان صوفیاء کی نثر کی، ان کی نظم کی، ان کی تذکروں کی، ان کی نصیحتوں کی صورت میں اس زبان کے اندر موجود ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور یہ عرض بھی کروں گا کہ یہ درست ہے کہ این کار از تو آید و مرداں چنی کنند، لیکن یہ بھی عرض کروں گا کہ ہزار بادائے ناخردہ در رگے طاقست۔ تو ابھی بہت گوشے ہیں جنہیں اور بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان پشتو کے اندر یہ جتنی قدیم ہے، جتنی ضخیم ہے، جتنی اس کے اندر رچنس ہے، اور جتنی یہ گہری ہے، اس کے اندر ضرور اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن تک دسترس کی ضرورت ہے، جن کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ ہی یہ کام بہت بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور کل مجھے پشتو کا، زبان پشتو اور تصوف کے بارے میں جو سیشن تھا اس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، وہاں بھی حضرت رحمان بابا پہ، خوشحال خان خٹک پہ، حضرت غنی بابا پہ اور دیگر لوگوں پہ، اس میں نظم پہ، نثر پہ بہت وسیع گفتگو ہوئی، اور مجھے یہ بڑی تسکین ہوئی کہ الحمدللہ ہر گوشے سے اسکالرز جو ہیں وہ ایک بڑا عظیم کام اور بڑی عظیم خدمت اس پہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ہمارے کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی معزز اور محترم مہمان جناب ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، جنہوں نے واقعتاً سمندر کو کوزے میں بند کیا، اور جتنی جامع اور مختصر گفتگو آپ نے فرمائی اس سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہی ہے کہ جو آپ نے فضل حق خیر آبادی کا حوالہ دیا اور ہندوستان کی اس تحریک کا حوالہ دیا، اس میں بھی پورے ہندوستان سے ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ ان لوگوں کا تھا جو مولانا رومی کے اس پیغام پہ یقین رکھتے تھے کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، مصلحت در دین ما جنگ و شکو۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پہ بھی اور آپ کی خوبصورت گفتگو پہ بھی۔